عبداللہ عبداللہ کے نام جو میرے، تمہارے، ہم سب کے اندر نہ جانے کہاں چھپا بیٹھا رہتا ہے۔ دور جنوں۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے ہی گھر میں بستر پر پسینے میں شرابور پڑا تھا۔ مما، پاپا اور ڈاکٹر یزدانی سمیت چند ڈاکٹروں کی ٹیم میرے سرہانے کھڑی تھی۔ میں نے گھبرا کر اٹھنا چاہا تو مما نے جلدی سے مجھے کاندھوں سے پکڑ کر زبردستی لٹا دیا۔ لیٹے رہو میری جان، پورے 36 گھنٹے بعد تمہیں مکمل ہوش آیا ہے۔ اب اگر تم نے بستر چھوڑا تو میں تم سے کبھی نہیں بولوں گی۔ 36 گھنٹے، یا میرے خدا! ابھی چند لمحے پہلے ہی تو میں درگاہ سے اپنی بھیگی اور جلتی ہوئی آنکھیں لے کر دوڑتا ہوا باہر نکلا تھا۔ میرا ارادہ زہرا کو روکنے کا تھا، لیکن اس کی گاڑی میرے باہر نکلنے سے پہلے ہی وہاں سے روانہ ہو چکی تھی۔ مجھے یاد نہیں میں نے کس طرح اپنی گاڑی سٹارٹ کی تھی اور میں کب اور کیسے اپنے گھر کے پورچ تک پہنچا تھا۔ بعد میں مما نے بتایا کہ میں گاڑی سے نکلتے ہی لہرا کر وہیں پورچ میں ہی گر پڑا تھا، اور تب سے لے کر اب تک میری بے ہوشی کے وقفے گہرے ہی ہوتے گئے تھے۔ گویا آج ہفتے کا دن تھا اور میں جمعرات کو درگاہ سے نکلا تھا۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی سے وقت کے قیمتی لمحے کچھ اسی طرح سے چوری ہو جاتے ہیں کہ وہ بس سٹپٹاتا ہی رہ جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی اس وقت کچھ ایسا ہی معاملہ تھا، اور پھر اگلے 3-4 دن تک مما پاپا نے کچھ ایسی سخت میری نگرانی کی کہ میں واقعی بستر سے نیچے قدم نہ دھر سکا۔ لیکن میری رگوں میں جو انگارے بھر چکے تھے، میں ان کا کیا کرتا؟ مجھے ہر حال میں عبداللہ سے ملنے جانا تھا۔ میں اس دھوکے باز انسان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اگر زہرا خود اس کی محبت میں مبتلا تھی تو پھر اس نے آخر میرے ساتھ کیوں چوہے بلے کا کھیل کھیلا؟ میری پرخلوص دوستی کا مذاق کیوں اڑایا؟ اگر وہ پہلے دن ہی مجھے یہ بات بتا دیتا تو میں زہرا کی دیوانگی میں اتنا آگے تو نہ بڑھتا۔ اور اس جیسے کتنے سوالات تھے جن سے میرا سر پھٹا جا رہا تھا۔ لیکن اس بار مما اور پاپا کا پہرا اتنا کڑا تھا کہ ان کے علم میں لائے بنا میرا پلک جھپکنا بھی محال تھا۔ لہٰذا چوتھے دن مجبوراً مجھے پپا کو اعتماد میں لینا پڑا کہ میرا اگلے دن یعنی جمعرات کی شام کو درگاہ جانا بے حد ضروری ہے۔ لیکن پپا نے بھی اس مرتبہ مما کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ آخرکار خوب بحث و مباحثے کے بعد وہ بمشکل اس بات پہ راضی ہوئے کہ وہ مما سے مجھے درگاہ لے جانے کی اجازت دلوانے کی کوشش کریں گے، لیکن صرف اور صرف اس شرط پر کہ وہ بھی میرے ساتھ جائیں گے، کیونکہ اب کی دفعہ وہ مجھے وہاں اکیلے بھیجنے کا رسک لینے پر تیار نہیں تھے۔ میرے پاس ان کی بات مان لینے کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ لیکن جب مما کو ہم دونوں باپ بیٹے کے ارادوں کا پتہ چلا تو انہوں نے آسمان ہی سر پر اٹھا لیا۔ وہ پپا پہ بہت ناراض ہوئیں کہ انہوں نے ہی مجھے اس حال میں پہنچایا ہے۔ آخرکار بڑی مشکل سے جنگ بندی کا اعلان ہوا، لیکن تب تک یہ طے پا چکا تھا کہ پپا کے ساتھ ساتھ اب مما بھی درگاہ میں ہماری ہم رکاب ہوں گی، کیونکہ اب وہ کسی صورت مجھے اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ اگلے دن مقررہ وقت پر ہم تینوں کو پپا کے ڈرائیور نے درگاہ کے دروازے پر پہنچا دیا۔ زائرین کی چہل پہل شروع ہو چکی تھی، اور دور سے بھیڑ سے پرے مجھے زہرا کی گاڑی بھی کھڑی نظر آ گئی تھی۔ میں نے یہاں آنے کے لیے جمعرات کے دن تک کا یہ انتظار صرف اسی لیے کیا تھا کیونکہ میرا ارادہ زہرا کے سامنے عبداللہ سے بات کرنے کا تھا، تاکہ اسے مزید کوئی بہانہ بنانے کا موقع نہ مل سکے۔ درگاہ کے صحن میں داخل ہوتے ہی میری پہلی نظر زائرین کی بھیڑ میں گھرے سلطان بابا پہ پڑی۔ میں نے مما اور پاپا کو انہیں سلام کرنے کی غرض سے اس کی طرف بھیج دیا اور خود عبداللہ کے حجرے کی جانب بڑھ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ زہرا بھی حجرے کی پچھلی جانب لکڑی کی جالیوں والی چلمن کے برآمدے میں ہی موجود ہوگی۔ میرا دل ایک دم ہی بجھ سا گیا تھا۔ میں یہ ساری لاحاصل کوششیں کیوں کر رہا تھا؟ جب وہ خود میرے نصیب میں ہی نہیں تھی تو پھر وہ چاہے کسی کا بھی مقدر ہوتی، اس بات سے میری کالی قسمت کا لکھا دھل تو نہیں سکتا تھا۔ جیسے جیسے حجرے کا دروازہ قریب آتا گیا میرے قدم بالکل ہی بے جان ہوتے گئے۔ آج اس جانب مرد حاجت مندوں کی بھیڑ بالکل ہی مفقود تھی، یا شاید میں بہت جلدی آ گیا تھا، یا پھر مجھے بہت دیر ہو گئی تھی۔ میں نے سر جھٹک کے خیالات کی یلغار روکی، اور جیسے ہی حجرے کے دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا عبداللہ کی آواز نے میرے قدم جکڑ لیے۔ وہ دوسری جانب کھڑکی کے پار کسی سے مخاطب تھا، اور اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ سی تھی۔ عورت، یہ کچھ الگ معاملہ ہے، آخر آپ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ یہ اختیار کا معاملہ ہے۔ دوسری جانب سے وہ آواز ابھری جسے میں دنیا کی کروڑوں آوازوں کے درمیان بھی پہچان سکتا تھا۔ وہ زہرا ہی تھی۔ بات اگر اختیار کی ہے تو پھر میں بے اختیار ہوں۔ خود پر اختیار ہوتا تو میں بار بار یہاں کیوں آتی؟ اگر آپ میرے راستے پر نہیں چل سکتے تو نہ صحیح، میں تو آپ کے راستے کی دھول بن سکتی ہوں نا۔ عبداللہ نے گہرا سانس لیا۔ میں شادی شدہ ہوں اور دوسری شادی کر کے میں انصاف نہیں کر پاؤں گا۔ میں اپنی بیوی اور بچے سے بہت محبت کرتا ہوں، کاش میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا، لیکن اپنی تقدیر میں یہ کانٹے آپ نے خود بوئے ہیں۔ اب بھی وقت ہے، آپ سنبھل جائیں۔ زہرا سسکی۔ کاش یہ مشورہ آپ 4 سال پہلے اس وقت مجھے دیتے جب میں نے کلاس میں پہلی بار آپ کو دیکھا تھا۔ تب تو آپ شادی شدہ بھی نہیں تھے اور نہ ہی میں آپ کو ٹھیک سے جانتی تھی، لیکن میرا تو آپ نے سب کچھ تہس نہس کر دیا آپ کی اس پہلی نظر نے۔ آپ ہی بتائیے اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ نے اپنی پہلی نظر کو روکا کیوں نہیں؟ عبداللہ نے لمبی سی سانس لی۔
کسی کے مقدر میں کبھی نہ کبھی وہ پہلی نظر ضرور لکھی ہوتی ہے، پھر یہ اگلے کا نصیب ہے کہ وہ نظر اسے گل و گلزار کر دے یا پھر جلا کر خاکستر۔ افسوس آپ کی قسمت میں اس نظر کی شبنم کی بجائے یہ چنگاری لکھی تھی، لیکن اب بھی یہ آگ شبنم میں بدل سکتی ہے۔ اپنے مقدر پر قناعت کر لینا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اپنی عبادت کو یوں برباد نہ کریں۔ میں آپ کا نصیب نہیں ہوں۔ مجھے آہٹ سے یوں محسوس ہوا جیسے عبداللہ نے کھڑکی سے ہٹ جانے کا ارادہ کیا ہو۔ تبھی زہرا کی ٹوٹی ہوئی آواز سنائی دی، میں آپ سے اپنا نصیب بدل دیے جانے کی دعا کی امید تو کر سکتی ہوں، کیا آپ میرے لیے اتنی سی دعا بھی نہیں کریں گے؟ میری ہر دعا میں آپ ہمیشہ شامل رہیں گی، فی امان اللہ۔ شاید زہرا کھڑکی سے ہٹ چکی تھی۔ میں پورا دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ عبداللہ نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ آؤ ساحر میاں، اندر آ جاؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ ہم دونوں کو اس حجرے میں خاموش بیٹھے کافی دیر بیت چکی تھی۔ آخرکار میں نے ہی سکوت توڑا۔ سچ کہوں تو پہلے مجھے زہرا کی محبت کا راز جان کر بہت برا لگا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے تم نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا ہو اور میری پیٹھ میں خنجر گھونپا ہو۔ عبداللہ ہلکے سے مسکرایا۔ اور اب تمہارے خیالات کیا ہیں اس بارے میں؟ اب مجھے ایسا لگا ہے جیسے تم بھی مجبور ہو، میری طرح بے حد مجبور۔ میں زہرا کی محبت میں مبتلا ہوں، زہرا تمہارے عشق میں گرفتار ہے، تم کسی اور کی چاہت کے حصار میں ہو۔ شاید کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، لیکن تم نے مجھ سے یہ بات چھپائی کیوں؟ اس میں کیا بھید ہے؟ یہ میں اب بھی نہیں سمجھ پایا۔ عبداللہ نے ایک گہری سی سانس لی۔ سب سے پہلے طے ہوتا ہے ہماری مرضی کہاں چلتی ہے۔ تمہارے اس درگاہ میں آنا، زہرا سے ملنا، محبت کے اس کانٹوں بھرے جنگل سے گزرنا، یہ سب کچھ طے ہی تو تھا۔ رفتہ رفتہ تمہیں سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ عبداللہ نے کچھ ہی دیر بعد مجھے اپنی اور زہرا کی پہلی ملاقات سے لے کر اب تک کی کہانی سنا دی۔ عبداللہ جس یونیورسٹی سے اردو ادب میں ایم اے کر رہا تھا، زہرا بھی اسی یونیورسٹی کی طالبہ تھی، لیکن اس کا داخلہ چونکہ کچھ دیر سے ہوا تھا، لہٰذا اس کے استاد نے اس کلاس کے ایک لڑکے یعنی عبداللہ کو اس کی مدد کے لیے مقرر کر دیا تھا۔ لیکن عبداللہ کے علم اور اس کے شائستہ اطوار نے زہرا کے دل میں کسی اور ہی جذبے کو ہوا دے دی تھی، اور وہ تنہا ہی بہتی چلی گئی۔ اب شاید زہرا نے روایتی حجاب یا پھر اپنے حسن کے بھرم میں اقرار کرنے میں کچھ دیر لگا دی، اور عبداللہ کو اپنے والد کی موت کی اطلاع ملتے ہی جلدی میں اپنی ڈگری کے نتیجے کا انتظار چھوڑ کر آبائی گاؤں جانا پڑا، جہاں مقدر نے اس کی راہ میں شادی کے رشتے کی بیڑیاں گاڑ رکھی تھیں۔ پھر ٹرین سے شہر واپس آتے ہوئے ایک اسٹیشن پہ اس کی سلطان بابا سے ملاقات ہو گئی، اور عبداللہ کی زندگی کا دھارا ہی بدل گیا۔ عبداللہ گھر سے اپنی ایم اے کی ڈگری لے کر اپنی ہی یونیورسٹی میں لیکچررشپ کی وہ نوکری قبول کرنے کے لیے نکلا تھا جس کا انٹرویو کئی ماہ پہلے وہ بڑی تگ و دو کے بعد اس نے پاس کیا تھا، لیکن قدرت نے اس کے لیے درگاہ کی یہ نوکری شاید بہت پہلے ہی ڈھونڈ رکھی تھی۔ قسمت کا لکھا دیکھیے کہ زہرا کے خوابوں کی کمند بھی کسی درگاہ پر آ کر ٹوٹنی تھی۔ وہ پہلے ہی عبداللہ کی یوں بنا بتائے غائب ہو جانے سے بے حال تھی۔ کسی سہیلی نے مشورہ دیا کہ اس درگاہ کے بارے میں بہت سن رکھا ہے کہ یہاں مانگی جانے والی منت کبھی رد نہیں ہوتی، لیکن زہرا کیا جانتی تھی کہ وہ جس منت کی تلاش میں درگاہ کے تپتے صحن میں پہلی مرتبہ قدم رکھ رہی ہے، وہ خود منت سر جھکائے کسی اور کی دعا کے لیے وہاں سجدے میں پڑی ملے گی۔ عبداللہ اور زہرا کی نظریں ملی، اور زہرا کا سب کچھ ایک بار پھر ہمیشہ کے لیے لٹ گیا۔ عبداللہ کا حلیہ بالکل بدل چکا تھا۔ چہرے پہ کلین شیو کی جگہ گھنی داڑھی نے لے لی تھی، اور جدید تراش کے لباس کے بدلے اب وہ سادہ سفید کرتے شلوار میں ملبوس تھا۔ ابھی زہرا اپنی پہلی حیرت کے صدمے سے ہی باہر نہیں نکلی تھی کہ اس کے سر پہ دوسری قیامت بھی ٹوٹ پڑی۔ عبداللہ کی شادی کا سن کر وہ بالکل ڈھہ ہی گئی، اور بس وہ دن اور آج کا دن۔ اس نے پھر پلٹ کر زندگی کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کے حیات کا محور تب سے اب تک یہی درگاہ اور یہی ایک منت رہ گئی تھی۔ میں حیرت سے عبداللہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ کتنا خوش نصیب تھا کہ جس کے لیے ایک پری خود زندگی بھر کے لیے اس کڑکتی اور جھلساتی ہوئی دھوپ میں اپنا کومل وجود اور مومی پر پگھلانے کو تیار بیٹھی تھی۔ میں نے عبداللہ کے فسانے میں اس قدر مگن ہوا کہ مجھے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میں یہ بھی بھول گیا کہ میرے والدین آج میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ سلطان بابا نے کسی زائر کے ہاتھ پیغام بھیجا تو میں چونکا، ورنہ شاید خود میرے لیے اس لمحے وقت اپنی رفتار کھو چکا تھا۔ ہم باہر نکلے تو یہ دیکھ کر مزید حیرت ہوئی کہ مما اور پپا سلطان بابا کے ساتھ اب تک گفتگو میں مشغول تھے، جبکہ میرا خیال تھا کہ وہ دونوں میرے طویل انتظار سے اکتا چکے ہوں گے۔ خاص طور پر مما کو تو ایسی جگہوں سے شدید وحشت ہوتی تھی، آج بھی وہ صرف میری وجہ سے وہاں آئی تھیں۔ مجھے دیکھ کر سلطان بابا کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ تو تم نے اپنے والدین کو بھی خوب پریشان کیے رکھا ہے۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دو میاں، کچھ صلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے۔ سبھی خواہشیں اس دنیا میں پوری ہونے لگیں تو پھر اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ میں نے آج تک کبھی سلطان بابا کو جواب نہیں دیا تھا، پر اس وقت میری ذہنی حالت زہرا کے غم کی وجہ سے کچھ ایسی تھی کہ میں خود کو روک نہیں پایا۔ لیکن کچھ خواہشیں ایسی بھی تو ہوتی ہیں کہ جن کے بدلے دونوں جہاں گروی رکھے جا سکتے ہیں۔ سلطان بابا چونکے۔ نہیں،
ایسی کوئی خواہش نہیں جو وہاں کا بدل ہو۔ انسان بڑا جلد باز ہے، اسے صبر کی عادت نہیں ہے۔ جو ملا وہی اس کے لیے ٹھیک ہے، جو نہیں ملا اسی میں اس کی بہتری ہے۔ میں چڑ سا گیا، یہ سب دل بہلانے کے بہانے ہیں۔ میں یہ دعا کیوں نہ کروں کہ جو مجھے نہیں ملا اس میں مجھے ملا دے اور اسی میں میری بھلائی کا سامان بھی پیدا کر دے۔ اگر مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تو مجھے زندگی بھی تو میری مرضی کی ملنی چاہیے۔ میں خود اس دنیا میں آنے کی خواہش نہیں کی تھی، جب اس نے بھیجا ہے تو اسے میری چاہتوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ مجھے اگلے جہاں کے سلوں سے کیا آواز تھا، جو یہاں دے گا وہ وہاں بھی نواز دے گا۔ میں جوش جنوں میں نہ جانے کیا کچھ کہہ گیا۔ مما نے گھبرا کر مجھے ٹوکا، ساحر ہوش کرو، یہ تم سے بڑے ہیں۔ سلطان بابا نے ہاتھ اٹھا کر مما کو خاموش کرا دیا اور میری طرف پلٹے۔ اگر صرف دنیا کو قبول کرنا ہے تب بھی راستہ جنوں سے ہو کر ہی گزرتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ دنیا کی چاہتیں اتنی آسانی سے مل جاتی ہیں؟ بولو، ہمت ہے خود کو جلا کر بھسم کرنے کی؟ میں ہر امتحان سے گزرنے کے لیے تیار ہوں۔ سوچ لو، دنیا پانے کے لیے کبھی کبھی سارے عیش و آرام ترک کرنے پڑتے ہیں۔ کہیں راستے میں تھک کر پلٹ تو نہیں جاؤ گے؟ میں نے شاید زندگی میں پہلی مرتبہ سلطان بابا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ آزمائش سرد ہے۔ سلطان بابا مسکرائے، ٹھیک ہے، آزمائے لیتے ہیں۔ ہم نے عبداللہ کا تبادلہ کسی اور قصبے میں کر دیا ہے۔ تمہارے جنوں کی پہلی آزمائش یہی ہے کہ جلد از جلد اپنا گھر بار یہ عیش و عشرت چھوڑو اور اس درگاہ میں بسیرا کر لو۔ تمہیں یہاں لوگوں کی خدمت کے ساتھ ساتھ اپنے گزر بسر کے لیے بھی کوئی مزدوری کرنا ہوگی، جیسے عبداللہ کرتا تھا۔ 2 دن بعد میں اور عبداللہ یہاں سے اپنے سفر پر کوچ کر جائیں گے۔ تب تک کوئی فیصلہ کر لو، لیکن یاد رہے تمہارے والدین ماشاءاللہ حیات ہیں، لہٰذا جو بھی قدم اٹھاؤ اس میں ان کی رضامندی بہت ضروری ہے۔ ان کی ناراضی کبھی مول مت لینا۔ سلطان بابا میرا کاندھا تھپک کر آگے بڑھنے لگے، پھر نہ جانے کیا سوچ کر دوبارہ پلٹے اور میری جانب دیکھ کر ہلکے سے مسکرائے۔ اب بھی وقت ہے، گھر جا کر ٹھنڈے دل سے اپنے فیصلے پر غور کرو۔ دنیا خود ملے تو ملے، ورنہ اسے پانا چاہو تو یہ انسان سے بھاگتی ہے۔ اس کا حصول بھی بڑا جوخم ہے، کیوں خود کو اس جھمیلے میں ڈالتے ہو؟ تمہیں جو ملا ہے وہ بھی کچھ کم تو نہیں ہے۔ ایک خواہش نہ صحیح، ہزاروں ارمان تو پورے ہو ہی رہے ہیں۔ یاد رکھو، یہ جنون بھی ہر ایک کو راس نہیں آتا۔ میرے منہ سے خود بخود نکل گیا، جو اس جنون میں پڑ جائیں پھر انہیں کسی راس یا بے راسی کا دھیان ہی کب رہتا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ سلطان بابا کچھ دیر تک میری آنکھوں میں کچھ تلاش کرتے رہے۔ مجھے ان کی آواز بہت دور سے آتی محسوس ہوئی۔ پھر بھی میری یہی دعا ہے کہ تمہیں یہ جنون راس آ جائے۔ سلطان بابا آگے بڑھ گئے۔ میرے ماں باپ میرے قریب ہی کھڑے حیرت اور پریشانی سے میرے اور سلطان بابا کے درمیان مکالمہ سن رہے تھے۔ میری نظر عبداللہ کے چہرے پر پڑی، وہاں تفکر کی نئی پرچھائیاں اپنی جگہ بنا رہی تھیں، مگر میرے دل نے بہت دھیرے سے مجھے کہا، جو نہ مل سکے وہی بے وفا۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، جو چلا گیا مجھے چھوڑ کر وہی آج میرے ساتھ ہے۔